یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم لوگ بھی گواہی دو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ خالق کی کائنات خود اس بات کو فرما کر، اس جملے کو فرما کر ہمیں بتانا چاہتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ رب جو حضور کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے، وہ فرما رہا ہے محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم سب بھی کہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو رسول ہوتا ہے نا، ہاں اللہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا، رب نے بھیجا ہے اسے۔ جس کو رب بھیجے سوچو وہ کتنی شانوں والا ہوگا، کتنی عظمت والا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو بھیجا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ والذین معہ، اور جو حضور کے دیوانے ہیں، جو حضور کے فالوورز ہیں، جو حضور کے شہداء ہیں، جو حضور کے اطاعت کرنے والے ہیں، جو حضور کے اطاعت گزار ہیں، آقا کریم کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن نے ان کی بھی شان بیان فرمائی، فرمایا اشداء علی الکفار، یعنی قرآن نے حضور کے غلاموں کی شجاعت کا بیان فرمایا، حضور کے غلاموں کی شان کو جو ہے بیان فرمایا کہ حضور کے جو غلام ہیں یہ کمزور نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ سپر پاور ہیں۔ حضور کے جو غلام ہیں وہ سپر پاور ہیں، آقا کریم کے جو غلام ہیں وہ پاورفل ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں کون ہیں؟ اللہ یہ کون ہے؟ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت زبر ہیں، یہ بہت مضبوط ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت عطا کی ہے۔ یہ حضور کے غلام ہیں۔ سوچو جو حضور کی غلامی کر لے، قرآن ان کی شان یوں بیان کر رہا ہے، ان کی شجاعت کی شان اللہ بیان قرآن کر رہا ہے، اور پھر ان کے جو کردار ہیں، ان کے جو پیار ہیں آپس میں، وہ بھی بیان فرما رہے۔ آپس میں یہ جو حضور کے غلام ہیں نا، آپس میں ان کے بڑے پیارے مزاج ہیں، بڑی محبتوں والے ہیں، ورحماؤں بڑے رحیم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، حضور کے غلامی ہم کو شجاعت عطا کرتی ہے، ہم کو بہادری عطا کرتی ہے، ہم کو پاورفل بناتی ہے، ہم کو سپر پاور بنا دیتی ہے۔ اور اس بات کو کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ قرآن نے عظیم بیان فرما رہا ہے، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ سپر پاور ہیں، یہ طاقتور ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑی محبت والے، بڑی محبت والے، بڑی الفتوں والے، بڑے پیارے مزاج والے، بڑی اچھی اور بڑے مزاج والے، بڑی اچھی طبیعت والے کون ہیں؟ حضور کے غلاموں کو رب نے فرمایا، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، بڑے نیک دل، بڑے نیک طبیعت والے۔ قرآن نے اللہ کیا شان بیان کی حضور کے غلاموں کی، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایک واقعہ سماعت کریں کہ جو حضور کے غلاموں کو بھی اگر فالو کرتا ہے نا، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی وہی انعام عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام پہ رب نے انعام عطا فرمایا ہے، ان پہ انعام فرمایا ہے، اور صحابہ کی شان یہ ہے، اللہ حضور نے ان کی تعریف کر دی، قرآن نے ان کی تعریف کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ کریم کے شہداء ہیں۔ تو جو صحابہ کو فالو کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بھی وہی بن جاتا ہے جو قرآن نے شان رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ شان عطا کر دیتا ہے۔ پر یہ جب ہے صحابہ کی طرح حضور کی اطاعت کرے، حضور کو مانے، حضور کو فالو کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور ہی کے حکم پہ چلے، اپنی جوانی کو حضور کے لیے گزارے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، جب وہ بادشاہ بنا بڑا جابر اور ظالم ہو گیا، اور
سخت جو دشمن تھا مسلمانوں کا تھا. اس کے آس پاس مسلمان بھی دور دراز رہتے تھے، آس پاس علاقے میں دور دراز. 300 نوجوان مسلمان تھے ہمارے. کتنے؟ 300 نوجوان صاحب ایمان مصطفیٰ کریم کے غلام تھے. سادہ لباس تھا، چہرے نورانی تھے. ان کے چہرے بتاتے تھے یہ غلام مصطفیٰ ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا تھا یہ غلام مصطفیٰ ہیں. اور ان کی عادت کیا تھی؟ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہنا. جو جتنا زیادہ یا رسول اللہ کہتا ہے اس کے دل میں یا رسول اللہ کہنے سے محبت حضور کی اتنی ہی بڑھتی ہے. ہاں، حضور کی محبت بڑھانا ہے تو صبح و شام ہر وقت یا رسول اللہ کہا کرو، یا رسول اللہ. دل میں عشق رسول پیدا ہو. وہ 300 نوجوان سفر کر رہے تھے اور جب اس علاقے سے نکلے تو جو راستہ تھا اسی ظالم بادشاہ کے علاقے سے ہوتا وہ راستہ جاتا تھا. مگر اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا اپنی فوج کو کہ اگر مسلمان کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی تمہیں دیکھے تو اسے گرفتار کر کے لانا ہے، قید میں ڈالنا ہے. ان مسلمانوں کو خبر نہیں تھی یہ نوجوان جا رہے تھے حضور کی نعتیں گنگناتے ہوئے اپنے کام سے کسی دوسرے ملک جا رہے تھے، کسی دوسرے شہر تشریف لے جا رہے تھے. 300 نوجوان مسلمان حضور کے غلام تھے. انہوں نے صحابہ کو دیکھا نہیں، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، تو انہوں نے صحابہ کی طرح اللہ حضور کو فالو کیا، حضور کی اطاعت کی. جا رہے تھے تو جو بادشاہ تھا اس نے تو اعلان کر ہی رکھا تھا، اپنے فوج کو حکم دے رکھا تھا، آرڈر دے رکھا تھا. تو اس فوج نے پہچان لیا کہ یہ جو جماعت، یہ جو قافلہ جا رہا ہے 300 مسلمان نوجوانوں کا، یہ صاحب ایمان ہیں. ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ حضور کے غلام ہیں. یہ حضور کے غلام ہیں. فوج آئی، لشکر آیا اور 300 مسلمانوں کو لے جا کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کچھ نہیں دیکھا اور کہا ان سب کو جیل میں ڈال دو. 300 نوجوانوں کو بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا. اب ایسا نہیں کہ وہ 300 نوجوان تھے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہے ہوں، بلکہ حضور کو یاد کرتے تھے. جیل میں بھی رہ کر کے انہوں نے سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. جیل میں رہ کر کے بھی حضور کی سنت پہ عمل کیا، آقا کریم کی سنت پہ عمل کیا. اللہ اکبر. جیل میں رہ کر کے بھی. اب بادشاہ تو اپنی دشمنی نکالنا چاہتا تھا، بلا وجہ حسد رکھنا، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، پھر بھی صرف اور صرف یہ حضور کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے. شیطان تو بلا وجہ دشمنی پیدا کرتا ہے نا. ہاں، تو بادشاہ نے ہر طرح کا تشدد کیا، ہر طرح کا ظلم کیا. وقت پہ کھانا نہ دینا، کھانا بھی بیکار کھلانا، پانی بھی پیاس کے مطابق نہ دینا، ہر طرح کھانے پینے سے بھی اس نے تنگ کیا، پریشان کیا. جو حضور کے غلاموں کو پریشان کرتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. بادشاہ آزمائش میں کیسے پڑا؟ اس نے جیسے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو ستایا. بادشاہ نے اپنے لیے ایک پانی والا جہاز بنوایا تھا، بڑا قیمتی، بڑی دولت اس نے خرچ کر کے اس وقت کے انجینئروں سے جہاز بنوایا. اور اس وقت کے انجینئروں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ جہاز بنا کے دیا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ڈوبے گا نہیں پانی میں، طوفان آ بھی جائے گا، چلا بھی جائے گا، مگر یہ طوفان سے ٹکر لے گا. اور بادشاہ کے لیے جہاز بنے. بولو، دوسرے ملک جانے کے لیے اس نے اپنے سہولت کے لیے جہاز بنوایا، پرسنلی اپنے لیے. ہوا یہ کہ اس کا جہاز اس نے کسی کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، یہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا اپنے تخت پہ. اس کا جہاز سمندر کے کنارے دل میں جو نرم مٹی ہوتی ہے وہاں جا کے پھنس گیا، پانی والا جہاز. اور وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے 4000 قید اور کر رکھے تھے لوگ اپنی جیل میں 4000 اور قید کر رکھے تھے. بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بھی اس جہاز کو لے کے جو گیا تھا، دوڑا آیا بادشاہ کے پاس کہ ہمارے سمندر کے کنارے ہمارا ہی جہاز پھنس گیا ہے. اگر وہ ایسے ہی پھنسا رہے گا دلدل میں، مٹی میں، تو وہ سب بیکار ہو جائے گا. وہاں پانی آتا جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، وہ سب بیکار ہو جائے گا، اس کے تختے گل جائیں گے. بادشاہ نے جب اتنا سنا کہ میرا جہاز سمندر کے پانی میں کیچڑ میں پھنس گیا ہے، اللہ اکبر، وہ ٹینشن میں چلا گیا.
کہ میں نے اتنی قیمتی جہاز بنایا اور اتنا میرا پسندیدہ جہاز بنا، کئی انجینئر لگائے اور وہ جہاز پھنس گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا بڑی طاقت کی ضرورت ہے، ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہے ہم کو، تب جہاز نکلے گا، ایسے وہ ہلے گا بھی نہیں ہم سے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کیا کیا جائے؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ ہمارے جو جیل میں قید میں 4000 قیدی ہیں ان کو لے جایا جائے، ان سے کہا جائے کہ یہ جہاز کو کنارے کرو، کنارے کرو۔ اللہ اکبر! 4000 قیدی لے کر کے وہ وزیر پہنچا سمندری جہاز کو کیچڑ میں پھنسا ہوا، دلدل میں پھنسا ہوا نکالنے کے لیے۔ 4000 قیدی نہ نکال سکے، 4000 قیدی جن کو ٹھیک سے کھلایا بھی پلایا بھی تھا نہ نکال سکے۔ ان 4000 قیدیوں نے کہا کہ یہ جہاز ہم نہیں نکال سکتے، ہم نہیں نکال سکتے، یہ تو بہت برا پھنس گیا ہے۔ سب کی جسمانی طاقت جواب دے گئی۔ اللہ اکبر! بادشاہ کے دربار میں وزیر 4000 قیدیوں کے لے کے پھر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا نہ نکال سکے تو سب کو پھر جیل میں ڈال دو، قید میں ڈال دو۔ اب ایک اس میں پڑھا لکھا وزیر تھا، وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کے لباس سادہ ہوتے ہیں، زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارتے ہیں، وہ کھجوروں پہ بھی گزارا کرنا پسند کرتے ہیں، دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے، دوسری ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت سے اپنے رب اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ایمان کی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ وزیر آیا، وزیر نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر تو برا نہ مانے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بولو۔ کہا تمہیں اپنا جہاز نکلوانا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ جو 300 قیدی تو نے بھیجے نہیں تھے ان کو الگ جیل میں رکھا ہے اور 4000 قیدی تیرے نہ نکال سکے، وہ جو صاحب ایمان ہے، مصطفیٰ کے غلام ہے، میرا دعویٰ یہ ہے تو ان کو بھیج کے دیکھ، وہ تیرا جہاز نکال دیں گے۔ سبحان اللہ! کہو یا رسول اللہ۔ کہا وہ کیسے نکال دیں؟ کہا وہ یا رسول اللہ والے ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں، وہ آقا کریم کے غلام ہیں۔ کہا 4000 نہ نکال سکے، یہ 300 لوگ نکالیں گے؟ بادشاہ کہہ رہا تو میں ایسی ٹینشن میں پھنسا ہوا، مشکل میں پھنسا ہوا، تجھے مذاق سوچی ہے؟ مذاق کر رہا مجھ سے؟ وزیر نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں بادشاہ، تو کر کے تو دیکھ، مجھے پتا ہے، میں نے ابو بکر کے بارے میں بھی پڑھا ہے، عمر کے بارے میں بھی پڑھا ہے، عثمان کے بارے میں بھی پڑھا ہے، علی کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ وہ کتنی قوت والے تھے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ آصف برقیہ جو 1 مہینے کی دور کے مسافت کے دور مطابق تخت رکھا ہوا تھا 7 محل کے اندر، گیا بھی نہیں، کب گیا کب آیا، تخت وہیں موجود تھا، پلک جھپکتے ہی۔ مجھے پتا ہے قرآن کا پاور، اور مجھے پتا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا پاور۔ ہاں، ان کو ہلکے میں نہ لے، ان کے جسم پر نہ جا، ان کے کپڑوں پہ نہ جا، ان کے ایمان کو چیک کر، ان کے جذبوں کو چیک کر، ان کی بہادری کو دیکھ۔ یہ ابو بکر کے ماننے والے ہیں، یہ عمر کے فالوور ہیں، یہ عثمان کے فالوور ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کے فالوور ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کیسی بات کر رہا، میں ان سے اتنی دشمنی کرتا ہوں، آ کر کے انہیں کی عظمتوں کو تم میرے سامنے بیان کر رہا ہے، میں جن سے نفرت کرتا ہوں۔ بادشاہ سے وزیر بولا اگر جہاز نکلوانا ہے نا تجھے تو پھر تجھے کچھ تو کرنا پڑے گا، پھر تیرا جہاز تو بھول جا۔ وزیر نے کہا کہ دیکھ، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا، تیرے 4000 قیدی جن کو اچھا خاصا تو نے کھلایا پلایا اپنے جیل میں رکھ کر کے، وہ نہ نکال سکے، ان کی وہ جسمانی طاقت تھی، یہاں دیکھنا ایمانی طاقت۔ بادشاہ کو بات پسند آئی کہ جہاز تو ہے ہی پھنسا ہوا، نکالنا مشکل ہے، چلو نیچے زور لگوا کے دیکھیں۔ اس نے 300 مسلمانوں کے پاس اسی وزیر کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تم بات کرو۔ 300 مسلمان وہ نوجوان نبی کے غلام تھے، ان سے کہا کہ بھائی بادشاہ ہے تمہارا تو دشمن ہے، نہ جانے کیوں تمہیں جیل میں ڈالا ہے، مجھے بھی خبر نہیں، کوئی خطا بھی نہیں، کوئی جرم نہیں، وہ اپنی دشمنی نکال رہا ہے، مگر بادشاہ کا جہاز پھنس گیا، آج وہ آزمائش میں۔
آج تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم مدد کرو، اس کے جہاز کو نکال دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے وعدہ کیجیے، ایک شرط پہ ہم نکالیں گے کہ اگر وہ اس کا جہاز جو پھنسا ہوا ہے ہم اگر کنارے لا دیں، نکال دیں اس دلدل سے پھنسے ہوئے جہاز کو، آزاد کر دیں تو وہ ہمیں یہاں سے آزاد کرے گا۔ بادشاہ سے وزیر نے یہ بات کہی تو بادشاہ راضی ہو گیا۔ اب بادشاہ خود اپنے لیے ایک سواری تیار کرایا، کہا یہ منظر میں بھی دیکھوں گا، حضور کے غلاموں کا، ان نوجوانوں کا، یہ جو صاحب ایمان ہیں کیسے نکالیں گے؟ میرے 4000 ان کو اچھا خاصا کھلایا پلایا، اور ان کو میں نے کھلایا پلایا بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ اللہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ٹائم پہ میں نے کھانا بھی نہیں دیا ان کو۔ اب بادشاہ بھی پیچھے پیچھے، اور وہ نوجوان 300 نبی کے غلام آگے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سمندر کے کنارے آ گئے۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ سمندر کا پانی جو سمندر کی شان ہے، اپنی شان کا ظاہر کر رہا تھا کہ اپنے موجوں کو بلند کرنا، بار بار موجیں آنا۔ اللہ اللہ، جیسے مصطفیٰ کے غلاموں نے سمندر میں قدم رکھا، سمندر کا پانی جو آ رہا تھا وہیں کے وہیں ٹھہر گیا، شاند ہو گیا۔ یہ ہے حضور کے غلاموں کے قدموں کی برکت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر ایک شے تجھے جاننے کی، پہچانے کی، مانے گی اور تیری اطاعت کرے گی۔ تو بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دیکھ، تو حضور کی اطاعت تو کر، تو خدا کی اطاعت تو کر، ساری کائنات تیری اطاعت کرنے لگے گی۔ سمندر شانت ہوا، بادشاہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، آنکھیں کھلی رہ گئیں، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ جو پانی میرے جہاز کے بار بار آگے ٹکر مار رہا تھا، وہ نبی کے غلاموں کے قدم جیسے پڑے تو موج کوئی آئی نہیں رہی، کوئی لہر آئی نہیں رہی۔ اللہ اللہ، بادشاہ سے وزیر نے کہا کہ اگر یہ کوئی نعرہ لگائیں تو نعرہ لگانے سے مت روکنا۔ ہاں، کہ وزیر جانتا تھا یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تبھی ان کے اندر ایمان کی پاور جاگتی ہے، ان کے جو ہے جسموں میں۔ اللہ اکبر، 300 نوجوان سمندر میں اترے، چاروں طرف سے جو ہے جہاز کو گھیر لیا، اور جہاز کو جب نکالنے لگے تو نکالنے سے پہلے کیا کیا؟ وہی جو غلاموں کی عادت ہوتی ہے، مشکل وقت میں بھی، آرام کے وقت میں بھی اللہ اللہ، جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تمام عاشقوں نے اپنے بازوؤں کا زور لگا کر کے یا رسول اللہ کہا، تو یا رسول اللہ کہہ کر کے جہاز کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اور کنارے لگا دیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ یہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس، کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں، کہ ساری دنیا کے جنات یہاں اتر آئے ہیں، آخر ان کے بازوؤں میں ایسی طاقت، اتنی قوت، یہ ایمان کی طاقت۔ اللہ اکبر، مدینے والے نے ایسی نگاہ کرم کر دی، ہر ایک کے بازو میں علی شیر خدا کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اللہ، خیبر نظر آ گیا، خیبر کی یاد آ گئی کہ علی نے صرف 2 انگلیاں ڈال کر کے خیبر کے اس دروازے کو ہلا کر کے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ حضور کے فالوور ہیں، یہ ابو بکر کے شہداء ہیں، یہ عثمان غنی کے شہداء ہیں، یہ مولا علی کے جانثار اور ان پہ جان فدا کرنے والے یہ حضور کے غلام ہیں، یہ صحابہ کی اطاعت کرنے والے یہ نوجوان ہیں۔ ان کی ایمان کی طاقت کو دیکھا کرو، جسمانی طاقت کو مت دیکھا کرو۔ جسم کی طاقت تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں یہ لگاتے ہیں، اور ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے وہاں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بادشاہ گھٹنوں کے بل آ گیا اور کہنے لگا آج میرے ذہن صاف ہو گئے، آج میں سمجھ گیا کہ حضور کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو خود مدینے والے کی شان کیا ہوگی، علی کی شان کیا ہوگی، عثمان کی شان کیا ہوگی، عمر کی شان کیا ہوگی، ابو بکر کی شان کیا ہوگی۔ جی ہاں، یہ شان اللہ اللہ غلاموں کے غلاموں کی ہے، غلاموں کے غلاموں کی۔ بادشاہ نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو میں اپنے ملک کے اندر کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آج میں سمجھ گیا
کہ مشکل وقت میں میرے کون کام آیا ہے، کون ہے جو میرے کام آیا؟ حضور کے وہی غلام میرے کام آئے جن سے میں نے دشمنی کی، جن پہ میں نے تشدد کیا، یہ لوگ میرے کام آئے ہیں۔ تو آپ میرے لیے اللہ اللہ اب مہمان ہیں، آپ میرے لیے مہمان ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ اپنے محل میں لے گیا اور کہا ابھی تک تو میں نے جیل میں رکھا تھا، اب جیل میں نہیں، آپ میرے محل میں رہیں، آپ میرے یہاں رہیں گے اور مہمانی کریں، اس کے بعد آپ جائیں گے۔ بادشاہ نے بڑی خاطر کی، بڑی عزت کی، اپنے تمام دربار خادموں کو لگا دیا کہ ان کی خدمت کرو، جو غلام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ ابو بکر کے شہداء ہیں، یہ عمر کے چاہنے والے ہیں، یہ عثمان غنی کے فالوور ہیں، یہ مولا علی کے دیوانے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، عمر کے چاہنے والے ہیں، ابو بکر کے چاہنے والے ہیں، عثمان غنی کے چاہنے والے ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، ان کا ادب و احترام کرو۔ بادشاہ نے جیسے ان کو گرفتار کرایا تھا ویسے ان کو اس نے مکمل عزت دی۔ اب سمجھ گیا نا، آنکھیں کھل گئی اس کے کہ حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ انہوں نے تو جہاز کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اچھا ہوا میرا تخت نہ پھینکا، ہاں نہ تخت سارا دھراشائی ہو جاتا، کوئی بچانے والا نہ ہوتا، کوئی نہیں بچا پاتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور ایک مومن کی طاقت ایمان کی ایک طرف، ہاں اللہ اکبر۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ساری کائنات ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف اور مولا علی ایک طرف۔ مولا علی اکیلے سب پہ بھاری، اکیلے سب پہ بھاری، اور جو مولا علی کا شہدا ہوگا وہ بھی سب پہ بھاری بیٹھے گا۔ تو اپنے آپ کو سنت رسول میں ڈھالو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کا ورد کرو۔ جتنی محبت حضور کے دلوں میں تمہارے ہوگی، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی، اور جتنی مضبوطی کے ساتھ ہم اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی، ایمان کی طاقت ہمارے پاس اتنی زیادہ ہوگی۔